نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مفتی جمیل مدنی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دیر میں مفتی انس رضا مدنی صاحب، جو کہ دارالافتاء اہل سنت داتا دربار مارکیٹ میں جو ہمارا واقع ہے، انشاءاللہ وہاں سے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے اور بغور سلسلہ ملاحظہ فرمائیے، سماعت کیجیے، جو اہم باتیں ہوں، جو سمجھنے کے قابل ہوں اور جو مفید باتیں ہوں، ان کو اپنے پاس تحریر کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی ثواب حاصل ہوگا۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ہمارے ہاں لانڈری کا جو کام کرتے ہیں، دھوبی ہوتے ہیں، مختلف طبقات ہیں، کچھ دھوتے ہیں، کچھ دکانیں ہوتی ہیں ان کی ڈرائی کلینر کی، اور وہ دھلواتے ہیں اور صرف استری کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مکمل کام باہر سے کرواتے ہیں اور اس کے بعد صرف سروسز دیتے ہیں، لوگوں سے پیسے لیتے ہیں۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی کے پاس کوئی کپڑا دھلنے کے لایا، نیا کپڑا، جیسے بعض دفعہ لوگ پہننے سے پہلے بھی دھلواتے ہیں تاکہ وہ فریش ہو جائے، داغ دھبے لگ گئے تھے درزی کے پاس جانے کے بعد، تو کوئی ایسی چیز ہے تو کلیئر ہو جائے، پھر وہ اپنے تقریب میں یا کسی اچھے دن میں پہن لیں۔ وہ سوٹ موجود ہے ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، اور اس نے 2-3 دن دیے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس کو دینا ہے۔ ہمیں ضرورت پڑ جائے، جو بھی کام کرنے والے ہیں، کسی تقریب میں جانا ہے اور پہن لیا جائے اور بعد میں آ کر دوبارہ دھو دیں گے، دھونا تو ہم نہیں، استری بھی کر دیں گے، اس کو کیا پتہ چلے گا۔ تو اس طرح کرنا، اور اس طرح کے اور بھی جو چیزیں کہ کوئی کسی کے پاس امانت رکھوا کر جاتا ہے، ان کو اپنے استعمال میں لینا، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، تو اس طرح کے بہت سارے لوگ ممکن ہیں کہ جو چیز ان کے پاس بننے کے لیے آئی ہے یا اس پہ جو انہوں نے ورک کرنا ہے، اور 5-6 دن کا یا کچھ دن کا گیپ ہوتا ہے، تو اس دوران اس چیز کو وہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ گاڑی بننے گئی میکینک کے پاس، اس نے استعمال کر لی۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے جو سوال دھوبی کے حوالے سے کیا ہے، تو دیکھیں دھوبی کو لانڈری میں ڈرائی کلینر کے پاس جو کپڑا آتا ہے، وہ صرف اور صرف اس مقصد کے لیے آتا ہے کہ اس کو واش کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ اس قابل کر دیا جائے استری پریس وغیرہ کر کے، تاکہ یہ پہنا جا سکے۔ تو اب یہ جو کپڑا، یہ سوٹ جو ہے، اس کے ہاتھ میں امانت ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب امانت کا مطلب کیا ہے کہ اس کپڑے میں جو کام کرنے کی اجازت ملی ہے، صرف وہی کام یہ کر سکے گا، اس کے علاوہ جس کام کی اجازت نہیں ہے وہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی ڈرائی کلینر نے خود یا اس کے کسی دوست نے کوئی سوٹ اچھا لٹکا ہوا دیکھا کہ بھئی یہ سوٹ تیار ہے، یہ بس آج کی تقریب اٹینڈ کر کوئی لیتا ویسے گاہک آتا ہے اور اس کو نظر پڑتی، کہتے ہیں اگر کرائے پر دے دو، اور کوئی بھی صورت بن کوئی بھی سکتی ہے۔ صورت بن سکتی تو ہے۔ اس طرح جو مالک ہے، مالک کی اجازت کے بغیر اس کا سوٹ اگر ڈرائی کلینر وہ آگے کسی کو دے دیتا ہے یا خود استعمال کرتا ہے، تو یہ اس کا عمل خیانت پر مشتمل ہے، جس کی صورت میں آدمی گناہگار ہوگا۔
اور مسلمان کا یہ وصف نہیں ہے کہ وہ کسی معاملے میں خیانت کریں. اگرچہ آپ کو پکا اعتماد ہو، یقین ہو کہ بھائی جیسا لے کر جا رہا ہوں بے نہیں اسی حالت میں اس کپڑے کو میں واپسی کر دوں گا، لیکن چونکہ جیسے ہی اس کی پہننے کے لیے اس کو اٹھایا یا کسی کو دے دیا تو اب وہ امانت والا جو وصف تھا اس کپڑے میں وہ ختم ہو گیا، اب وہ خیانت کی طرف منتقل ہو گیا. اب اگرچہ کپڑا صحیح سلامت آ بھی جائے لیکن یہ جو درمیان میں چند گھنٹوں کا اس کپڑے کو پہننے کا عمل ہوا تو یہ خیانت پر مشتمل ہوا، جس کی وجہ سے گناہ گار بھی ہوا. اور بائی چانس اگر یہ کپڑا اب جو پہننے والا جو خود ڈرائی کلینر ہو یا کوئی دوسرا ہو جو اس سے لے کر پہن رہا ہے، اگر یہ کپڑے کسی وجہ سے پھٹ جاتے ہیں تو پھٹنے کی وجہ سے جو کپڑا بالکل نقصان ہوا ہے تو اس نقصان پر اب اس کو تاوان بھی دینا پڑے گا. البتہ اگر تاوان جرمانہ یعنی جو کپڑے کو نقصان ہوا ہے تو اب نقصان کی جو بھی شرعی حوالے سے صورت بنے گی تو وہ اب اس کے اوپر لازم ہوگی. ورنہ امانت کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی ڈرائی کلینر نے اپنے کپڑے رکھے تھے دھو کر یا دھلنے کے پہلے بھی وہ دکان میں جمع ہوتے ہیں تو اس طرح اگر خدا نخواستہ کسی کی دکان میں کوئی آگ لگ جاتی ہے، اس طرح شارٹ سرکٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آگ بھی لگ جاتی ہے، اور کچھ کپڑے یوں اگر جل جاتے ہیں تو جس میں ڈرائی کلینر کا اپنا کوئی انٹرفیئر نہیں تھا، اس نے قصدن کوئی نقصان نہیں پہنچایا، طریقہ کار کے مطابق دھوئے، نارمل جس طرح دھویا جاتا ہے، جس طرح رکھا جاتا ہے، لٹکائے جاتے ہیں، دکان میں چوری ہو گئی تو یا کوئی بھی ایسی صورت بنی جس میں اس کی طرف سے قصدن اس کو نقصان پہنچانا، کپڑے کو ضرر پہنچانا نہیں تھا، تو کپڑا اگر ضائع ہو گیا، جل گیا تو اس کے اوپر کوئی تاوان نہیں ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں تھا یہ کپڑا بطور امانت. اور امین کے اوپر چیز ضائع ہونے کی صورت میں تاوان لازم نہیں ہوتا جب تک اس کی طرف سے تعدی یعنی زیادتی نہ ہو. تو اگر کسی کو یوں پہننے کے لیے دے دیے مالک کی اجازت کے بغیر، اور چونکہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ کپڑا بیائی نہیں ایز اٹ از واپس آ جائے گا. کوئی بھی آدمی کہیں چل رہا ہے، کہیں کیل میں پھنس گیا، پھٹ گیا، یا بائک چلا رہا ہے گر گیا اور کپڑے کی مطلب وہ رگڑ لگنے کی وجہ سے وہ پھٹ گیا، کچھ بھی ہوا تو اب یہ تاوان اس کو بھرنا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی پڑے گی کیونکہ اس نے خیانت کا مرتکب ہو کر اللہ تعالیٰ کی بھی نافرمانی کی ہے. اس کی کوئی اور کرایہ وغیرہ دینا ہوگا اس کو یا وہ بس تاوان ہی ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ گاڑی مکینک کو دی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مکینک کو اپنی گاڑی دینا تو کہتا ہے اگر آپ کو چاہیے تو یہ دوسری لے جائیں، تو مکینکوں کے پاس اپنی گاڑی تو بہت کم ہی ہوتی ہے، وہ کسی اور کی دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ 2-3 دن کے لیے بننے آئی ہے، اس کا کوئی ایسا کام نہیں تو اس کو دے دیا اچھے گاہک کو، تو اب کیا کریں گے؟ اس کی بھی اجازت نہیں ہے کرایہ وغیرہ کہ مالک کی طرف سے اس بات کی اجازت نہ ہو کہ بھائی آپ کے پاس ہے آپ اس کو رواں کریں، خود رواں کریں، کسی اور کے ذریعے کروائیں، کوئی ایسی اجازت جب تک نہ ہو تو اجازت نہ ہونے کی صورت میں نہ یہ خود اپنا ذاتی استعمال کر سکتا ہے نہ کسی کو دے سکتا ہے. اگر رینٹ پر دے دی تو جو کرایہ آیا وہ اس کے حق میں غصب ہے. تو یہ کرایہ استعمال کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس کو کہا جائے گا کہ جو کرایہ حاصل کیا ہے وہ اس کے مالک کو ادا کرے. ٹھیک ہے، یعنی مالک کو دے دے کہ آپ کی چیز استعمال کے لیے توبہ بھی کرنی ہوگی. توبہ بھی کرنی. ٹھیک ہے، ہم لوگ معذرت تو کر رہے ہوتے ہیں اس بندے سے لیکن رب کی بارگاہ میں توبہ جو گناہ کیا ہے وہ نہیں ہوتا. تو اصل شرمندگی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور بھی آدمی کو کرنی چاہیے کیونکہ یہ سارے قوانین حقوق العباد، حقوق اللہ وغیرہ جو قوانین ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یعنی اسلام نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے. تو ایک آدمی اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور کسی کا حق ضائع کرتا ہے تو جہاں وہ حق العبد میں گرفتار ہوتا ہے وہاں حقوق الہی بھی وہ تلف کر رہا ہوتا ہے. تو اس بندے سے بھی معافی تلافی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی سچی توبہ کرے. ٹھیک ہے جی، ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال ہے کہ جس طرح من 4 رکعتوں والی نماز ہوتی ہے تو جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو وہ چوتھی رکعت کے اندر اگر مقتدی رلتا ہے تو 3 رکعتیں کیسے پڑے گا؟ دوسرا یہ کہ اگر مغرب کی تیسری رکعت میں رلتا ہے تو 2 رکعتیں کس طرح ادا کرے گا؟ اس کے بارے میں جواب دیں. جی، اگر مفتی انس صاحب اس کا جواب عطا فرما دیں چوتھی اور تیسری رکعت میں ملنے والوں کے لیے. کہ اگر کوئی بندہ آخری رکعت میں
آخری رکعت کہہ دینے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ مغرب کی نماز بھی اس میں شامل کر پائیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر آخری رکعت میں امام کے ساتھ اس نے رکوع کر لیا اور اس کے بعد وہ تشہد میں بیٹھا ہے اور تشہد کے بعد جب امام سلام پھیرے گا تو یہ کھڑا ہو جائے گا، اب ادائیگی کے اعتبار سے یہ اس کی دوسری ہے، لیکن قراءت کے اعتبار سے یہ اس کی پہلی رکعت ہے۔ اب یہ ثنا پڑے گا کیونکہ قراءت کے اعتبار سے پہلی رکعت ہے، اس کے بعد الحمد شریف پڑھے گا، اس کے بعد یہ سورت ملائے گا اور رکوع کرے گا، پھر وہ سجدہ کرے گا، اور کیونکہ یہ ادائیگی کے لحاظ سے دوسری بن رہی ہے اس لیے وہ تشہد میں بیٹھ جائے گا، اور تشہد میں بیٹھنے کے بعد وہ پھر کھڑا ہوگا۔ اب پھر کھڑا ہونے کے اعتبار سے ادائیگی کے لحاظ سے یہ تیسری ہے لیکن قراءت کے اعتبار سے یہ دوسری ہے۔ اب وہ الحمد شریف پڑھے گا، اس کے ساتھ سورت ملائے گا اور پھر رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا۔ اگر مغرب کی نماز ہوگی تو 3 پوری ہو گئی، اور اگر مغرب کے علاوہ کوئی نماز تھی جیسے ظہر کی، عصر کی، عشاء کی، تو یہ پھر چوتھی کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ اب یہ چوتھی رکعت جو ہے یہ اس میں الحمد شریف ہی حالی پڑھ لے تو اب اس کی نماز اس طرح مکمل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کا صحیح افضل طریقہ میں نے آپ کو عرض کیا۔ ٹھیک ہے حضور، ایک سوال وقف کے حوالے سے ہے، آپ سے انس صاحب سے پوچھوں گا۔ سوال یہ ہے کہ کسی نے زمین مسجد کے لیے وقف کی، مسجد بھی بن گئی، لوگوں نے نماز پڑھنا بھی شروع کر دی، لیکن وہ شخص معاذ اللہ جس نے وقف کی تھی وہ مرتد ہو گیا، اور اس کے بعد اس کا انتقال بھی اسی حالت کے اندر ہو گیا، علماء نے فتویٰ دے دیا کہ یہ مرتد ہے، تو اب کیا وہ زمین وقف ہی رہے گی یا اس کے ورثاء کی ملکیت میں واپس چلی جائے گی؟ زمین جب ایک مرتبہ وقف کر دی جائے تو پھر کسی صورت واپس ورثاء یا واقف کی ملکیت میں نہیں جاتی۔ ٹھیک ہے، البتہ وقف کرنے سے پہلے اگر کوئی مرتد ہو اس کی زمین وقف نہیں ہوتی، لیکن جب اس نے وقف کر دی وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہو گئی، اب وہ کسی طور پر بھی یہ اس کی ملکیت واپس نہیں آ سکتی، چاہے یہ معاذ اللہ مرتد بھی ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ ایک کال مفتی جمیل صاحب کے لیے لیتے ہیں جی۔ محمد تنویر اتاری ملکوال منڈی بہاولدین سے بول رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ایک جانور، بکری، حلال جانور بکری یا گائے یا کوئی بھینس وغیرہ گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے، ٹرین کے نیچے، گاڑی کے نیچے، اور اس کا سر اور دھڑ علیحدہ ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی اس میں جان باقی ہے، زندہ ہے، تو اس کو ذبح یعنی اس کو حلال کرنے کا طریقہ بتا دیجیے گا۔ اس کا سر جو اس کا کیا کریں گے، یا اس کا دھڑ اس کو حلال یعنی ذبح کیسے کریں گے؟ جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ زوال کا وقت جو ہوتا ہے 3 وقت ہوتے ہیں، صبح سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد، دوپہر کو، اور شام سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے۔ اس زوال کے وقت کے بارے میں آپ پلیز رہنمائی فرما دیں کہ یہ زوال کے وقت کیوں ہے، آخر اس میں سجدہ کرنا یا کوئی عبادت کرنا یہ کس وجہ سے زوال کا وقت ہے؟ جی حضور، 2 سوال ہیں، اور زوال کے وقت کا جب سوال ہو رہا تھا میں سمجھا زوال کا وقت ہی پوچھ رہے ہیں، کیونکہ تقریباً سلسلوں میں پوچھا جاتا ہے، لیکن ایک نیا سوال ہے، کیوں اس کی حکمت کیا ہے کہ منع کیا ہے؟ تو سب سے پہلا جو ان کا سوال تھا وہ کہ ایکسیڈنٹ ہوا کسی جانور کا، اور ان کے سوال میں یہ بات جو انہوں نے واضح کی ہے کہ اس کی گردن اس کے دھڑ سے، جسم سے جدا ہو گئی، جی جی، تو اب حلال کرنے کی کوئی صورت ہے یا نہیں ہے؟ جبکہ یہ کہہ رہے اس میں جان تھی، جان ہے، وہ تڑپ رہا ہے، بالکل۔ تو دیکھیں ذبح شرعی جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے کسی جانور کے جو گلے میں 4 رگیں ہیں ان کا کاٹنا، ٹھیک ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اللہ کا نام لے کر اس کے گردن پہ چھری پھیرنا، اس کو کہتے ہیں ذبح کرنا۔ اب یہ 4 رگیں جب کٹ جاتی ہیں تو جانور ذبح ہو گیا۔ اب ذبح ہونے کے بعد اب وہ تڑپے گا 2، 2.5، 5 منٹ، جتنا بھی اس کا اب جتنا ٹائم باقی ہے، وہ نکل گئی۔ اب اس کے بعد اس میں گوشت کاٹنے کا عمل ہوتا ہے۔ اب یہاں جو معاملہ ہے کہ جو رگیں ذبح ہونے میں ضروری ہوتی ہیں، ان کے سوال سے ظاہر ہے کہ وہ جب جانور کو ٹکر ہوئی ہے تو یا پٹری کے نیچے اس کی گردن آئی ہے تو وہ جدا ہو گئی۔ تو جو ذبح شرعی سے مقصود جن رگوں کا کاٹنا ہوتا ہے تاکہ دم مسفوح بہتا ہوا خون نکل جائے، تو وہ خون بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تو نہیں کٹی وہ رگیں، وہ پہلے ہی کسی حادثے کی وجہ سے، گاڑی کے، ٹرین کے ٹائر کے نیچے آنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو یہ جانور حلال اب ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔
بھلے اس میں جان تھی بھلے لیکن وہ تڑپ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو چونکہ جو ذبح کرنے کا جو عمل ہے تکبیر ضروری تھی، تکبیر، ٹھیک یہ ہے، 4 رگوں کا کٹنا، تو یہ 4 رگوں کا کٹنا اگر کسی نے گویا اللہ کا نام لیے بغیر چاروں رگیں کاٹ دی تو جانور حلال نہیں ہوا۔ اب یہاں سمجھے ایسا ہی معاملہ ہے کہ جانور کے گردن جدا ہو گئی ہے، اس کا رگیں کٹ گئیں، گردن جدا ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا، اور پھر چونکہ یہ ٹرین کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے اس سے وہ کٹنا جو ایک مطلوب ہے ذبح، تو وہ یہاں پایا جائے گا نہیں پایا جائے گا، وہ سارے معاملات۔ تو یہ فی الوقت جو ان کا سوال ہے اس سوال کی روح سے اس جانور میں ذبح شرعی کا عمل اب نہیں ہو سکتا، یہ جانور اب مردار ہے، حرام ہے، اس کو اب کسی بھی طور پہ اس کے گوشت کو کھانے پینے کے استعمال میں نہیں لایا جا سکتا۔ ہاں جو جانور ہیں ان کو کھانے پینے کے لیے جانور جو اس وقت مر چکا ہے تو یہ ان کو دے سکتے ہیں جو جانور گوشت خور ہیں، لیکن مسلمان اس گوشت کو اب استعمال میں نہیں لا سکتے۔ اب جن کا دوسرا سوال تھا کہ زوال کا جو وقت ہے یعنی جو مکروہ اوقات ہیں، تو ان اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنا کیوں منع ہے؟ تو یاد رکھیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے گئے احکامات یہ حکمتوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں جو ظاہر حکمت جو علماء نے بیان فرمائی ہے اپنی کتب میں کہ اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے، وجہ یہ کہ جو سورج کی پرستش کرنے والے لوگ تھے، سورج کے جو پجاری تھے، آتش پرست اور دیگر لوگ جو تھے، تو اس طرح جو خاص سورج کی عبادت کرنے والے لوگ تھے تو وہ طلوع آفتاب کے وقت جب سورج نکلتا تو وہ اپنے اس معبود باطل یعنی سورج کی عبادت کے لیے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے اس کی عبادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ سورج جب تک دیکھنا ممکن ہوتا تو اس کی عبادت میں مصروف رہتے، اور جب سورج بلند ہوتا تو اس کی تیزی آتی تو وہ عبادت کا ان کے ہاں ٹائم ختم ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو غروب آفتاب سے پہلے تو وہ اپنے معبود کو رخصت کر رہے ہیں، گویا ادھر ویلکم کر رہے ہوتے، تو اب ان کا معبود جا رہا ہے، ختم غائب ہو رہا ہے، تو اب اس معبود باطل کی اس وقت جاتے جاتے رخصت الوداعی عبادت کرتے ہیں۔ اور جب سورج عین سر پہ ہوتا جس کو ہم زحف کبریٰ کہتے ہیں، تو اس وقت میں وہ سورج کا خاص طور پہ کہ اس وقت وہ بلندیوں پر پہنچا ہوا ہے سورج، تو اب یہ اپنے اس معبود باطل کی عبادت کرتے جب تک وہ سورج عین سر پہ رہتا۔ تو یہ 3 اوقات یہ غیر اللہ کی عبادت کے لیے اس وقت جو عبادت کرتے تھے، آج بھی اگر کوئی سورج کی معاذ اللہ عبادت کر رہا ہے تو وہ بھی شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، وہ اسی حالت میں مر گیا تو جہنم میں داخلہ ہوگا۔ تو اب یہ جو 3 اوقات سورج کے عبادت کے لیے جو اس کے پجاری مخصوص کیے ہوئے تھے، تو شریعت مطہرہ نے اس بات پر بھی ایک مسلمان کو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات صفات میں کوئی شریک نہیں رکھتا، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے نہ ذات میں نہ صفات میں، ایسے ہی عبادت کا جو انداز ہوگا، عبادت کن اوقات میں کی جائے گی، تو ان عبادت کے اوقات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چیز کا لحاظ فرمایا کہ ان اوقات میں چونکہ خاص طور پہ سورج کے پجاری اس کی عبادت کرتے تھے، تو اس وقت میں ان کی مشابہت لازم نہ آئے کہ ادھر مسلمان ان اوقات میں نماز پڑھ رہا ہے، ادھر وہ پجاری سورج کی عبادت کر رہا ہے، تو یہ وقت کے اندر بھی شرکت نہ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اوقات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان اوقات میں نماز پڑھنے کی ممانعت فرما دی۔ تو ایک مسلمان کو اس سے غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہر وقت پسندیدہ ہے، محمود ہے، اور بندوں سے مطلوب بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں گے، لیکن اس عبادت کے معاملے میں بھی ٹائمنگ، کس ٹائم عبادت کرنی ہے کس ٹائم نہیں۔ تو اب ان اوقات میں جو منع کرنے کی وجہ ہے وہ ہے مشابہت، کہ خاص کر یہ کفار اور مشرکین ہیں جو بتوں کی عبادت کرنے والے، اور خاص کر یہ سورج کی پرستش کرنے والے، ان کی عبادت کا یہ وقت ہے، اور اس وقت میں مسلمان اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن مشابہت، تو عبادت کے معاملے میں بھی ظاہری طور پر بھی یہ مشابہت سے بچنے کے لیے ان اوقات میں عبادت سے منع کیا۔ تو اب ایک مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کام کہ جو عبادت بھی نہیں، اور خاص کر وہ کفار ہی کے من پسند کام ہوں، کفار کے ہاں وہ کام بطور عبادت اور بطور تعظیم دینی اعتبار سے سمجھے جاتے ہوں، تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان معاملات میں بھی
کفار کے بالکل پیروی نہ کریں. ٹھیک ہے. ان میں بعض کام وہ ہوں گے جو کفر تک بھی لے جا سکتے ہیں، بعض کام حرام کے درجے تک ہیں، بعض حرام سے کم درجے تک ہیں، لیکن ایک مسلمان کو اپنے معاملات میں کفار کی مشابہت اور ان کی یکسانیت سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، مفتی انس صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گا. جیسے کہ مفتی جمیل صاحب نے زوال کے وقت نماز نہ پڑھنے یا عبادت نہ کرنے کی حکمتیں بیان کی ہیں، اور یہ پوچھا ہے کسی سائل نے تو بیان کر دی ہیں. اچھا، جو احکام علماء کرام بیان کرتے ہیں، مفتیان عظام بھی بیان کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ خود تو نہیں بناتے ہیں، جو ہمارے فقہا قدیم گزرے ہیں انہوں نے بیان کیے، انہوں نے جو ہے قرآن و حدیث سے ان مسائل کو نکالا، جو صحابہ کرام کے اقوال ملے ان سے ان کو بیان کیا ہے. یہ ساری چیزیں ظاہر سی بات ہے مسلم ہیں اور تحقیق کرنے پر معلوم ہو جاتی ہیں. ایک عام مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جیسے انہوں نے حکمت پوچھی تو مفتی صاحب نے بتا دی، اور اگر ہم فقہ پڑھتے ہیں تو حکمتیں لکھی بھی ہوتی ہیں اور علماء کو وہ سکھائی بھی جاتی ہیں، پڑھائی بھی جاتی ہیں. لیکن مسلمان کو کیا کرنا ہے؟ وہ حکمتیں جاننے کے بعد احکام پر عمل کرے گا، یا پھر جو کہا جا رہا ہے، جو علماء جتنا اس کو بتا رہے ہیں اس پر وہ عمل کر لے گا؟ ایک انداز ہمارا بیہیویئر، رویہ کیا ہونا چاہیے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے بھی علماء نے واضح کیا ہے کہ وہ حکمتوں کے پیچھے نہ چلے. ٹھیک. کیونکہ حکمت جو ہوتی ہے یہ بھی ضروری نہیں کہ بتانے والے جو عالم دین ہے اس کو اس کی حکمت پتہ ہو. ٹھیک. اور دوسرا یہ ہے کہ بعض دفعہ وہ بتانے میں اس کو صحیح طرح گائیڈ نہ کر سکے، تو کیا وہ پھر اپنی مرضی کرے گا کہ جی مجھے اس کی لوجک سمجھ نہیں آتی اس لیے میں نے نہیں کرنا؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی بندگی نہیں کر رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر سر تسلیم خم نہیں کر رہا، بلکہ وہ اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے کہ جو بات میری عقل تسلیم کرے گی میں وہ کروں گا. تو پھر تو معاذ اللہ اسی کے بارے میں تو قرآن پاک میں بھی اشارہ ایسے لوگوں کے کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی نفسانیت کو معبود بنا لیا ہے، تو اس سے مشابہت ہے. تو منع کیا گیا کہ انسان اپنی اصولوں کو نہ دیکھے کہ جو لوجک مجھے سمجھ آئے گی میں تو وہی مانوں گا، بلکہ علماء نے، اعلیٰ حضرت رحمہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی مفتی سے فتویٰ لینے کے بعد پوچھنا کہ اس کی دلیل کوئی دیں تو اس کو مکروہ قرار دیا، بے ادبی قرار دیا. کہ اس میں جب آپ نے پوچھ لیا، آپ کو جو شرعی حکم تھا وہ پتہ چل گیا، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں یہ پوچھنے والے کہ اس میں فتوے میں دلیل دیں آپ؟ تو جب ایک عام مفتی کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس سے دلیل نہ مانگی جائے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے اوپر حکمتیں پوچھنے کہ لو جی یہ کیسے ہے، یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہوا؟ تو یہ منع ہے. اور یہ بعض دفعہ بندے کو کسی فرض یا کسی واجب کا ترک کرنے پر بھی شیطان ابھار سکتا ہے کہ یہ دیکھو یہ تو تجھے سمجھ نہیں آتی. اور یہ کئی مسائل میں، خاص طور پر حلال و حرام کے مسائل میں اور طلاقوں کے مسائل میں یہ باتیں دیکھنے میں آئی ہیں کہ سائل کو جب شرعی حکم، واضح حدیثیں بھی پیش کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ سود کی تعریف تو کچھ اور تھی، یہ سود یوں نہیں ہے. اسی طرح طلاق کے بارے میں وہ اپنا ہی فلسفہ لاتا ہے کہ نہیں، طلاق عورت سنے تو ہوتی ہے، اس طرح 3 مہینوں میں، ایک مہینے میں ایک طلاق دو تو پھر 3 ہوتی ہیں. تو پھر وہ اس طرح اپنے لوجک جو اس نے سیٹ کی ہوتی ہے اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جو کہ شرعی طور پر وہ ناجائز ہوتی ہے. تو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ ہمیں کس کے پیچھے جانا چاہیے؟ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اوپر جانا چاہیے کہ جیسا فرما دیا بس کرنا ہے، اس کی حکمتوں کے پیچھے نہیں چلنا. ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہمیں علماء اہل سنت کی پیروی کرنے، ان کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو یہ فرمائے اور مستند علماء جو فرمائے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور علماء کی توہین یا ان کے بارے میں دل میں کوئی بات لانا، اللہ تعالی ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے. مرتے دم تک علماء کی، نیک لوگوں کی، دیندار لوگوں کی صحبت عطا فرمائے. کالز لے سکتے ہیں. مفتی انس صاحب کے لیے کال لیتے ہیں. جی، میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی کے پیسے دلوائے تھے 50 سال پہلے، تو اب وہ 50 سال پہلے جو پیسے سے دیتے ہیں، اگر وہ قرض اب آ کے ادا کرتے ہیں 50 سال بعد، کیا وہی رقم دے گا یا کہ جو پچھلی رقم کا جو اس دور ڈالر کے حساب سے یا جو اس وقت یہ اب قیمت اس کی بنتی ہے نئے سرے سے، نئے حساب سے دے گا، یا پہلی وہی رقم دے گا؟ اگر 1000 تھی وہ 1000 ہی اب دے گا، یا کہ اس سے نئے حساب سے ڈالر یا سونے کا ریٹ لگا کر دے گا؟ جی حضور.
اس پہ تو جس جنس کو قرض دیا جائے، جو بھی چیز قرض دی جائے اسی کی مثل لٹانا ہوتی ہے. یعنی اگر کسی نے 50,000 روپے دیے ہیں، چاہے 10 سال گزر جائیں تو 50,000 ہی دے گا. اور اگر کسی نے 2 تولے سونا لیا ہے تو پھر وہ جتنا مرضی عرصہ گزر جائے وہ 2 تولے سونا ہی دے گا. یعنی قرض میں یہ اصول ہے کہ جو لیا ہے اسی کی مثل دینا ہوتا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ کسی کو سونا دے اور کہے کہ یہ 2 تولے سونا ہے، یہ میں آپ کو قرض دے رہا ہوں، جب آپ مجھے لٹاؤ گے تو 2 تولے کا اس وقت جو ریٹ ہوگا میں آپ کو اس کے مطابق پیسے لوں گا. تو اس طرح کی شرط لگانا بھی جائز نہیں، بلکہ 2 تولے سونا لیا ہے تو 2 تولے سونا ہی دینا پڑے گا. 2 لاکھ لیا ہے تو واپسی بھی 2 لاکھ ہی دینی پڑے گی. یہ قرض کا اصول ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوال جنہوں نے پوچھا ہے نا، یہ عام طور پر لوگوں میں یہ چیزیں رائج ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ قرض کو کاروبار بنا لیا گیا. حالانکہ قرض کاروبار نہیں تھا، قرض ایک ثواب تھا کہ اور ایسا ثواب تھا جو صدقے سے بھی بڑھ کر تھا. ماشاءاللہ. تو اب قرض کو کاروبار اس طرح پہ بنا لیا گیا کہ جی دیا ہے تو پھر واپسی میں اس سے زیادہ ملے، یا ہیلے بہانوں سے یا اپنے اصول بنا کر. چونکہ اس وقت 50,000 جو تھا اس کی ڈالر کی قیمت یوں تھی، اب ڈالر بڑھ گیا ہے تو مجھے 50,000 کے حساب سے اور ڈالر کے حساب سے پیسے دو. تو ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی یہ بھی حکمت ہے اور یہاں پر بھی ڈالر ہی ملے گا. جی پیسہ دیا ہے تو وہ پیسہ ہی ملے گا. اس کو کاروبار نہ سمجھایا جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس میں بھی حکمتیں، لاجک جو مفتی صاحب نے آخر میں بیان کی ہے اسی کو بنیاد بناتے ہیں. حالانکہ جو مفتی صاحب نے مسئلہ بیان کیا ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہے اور اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے. جی ایک کال مزید مفتی جمیل صاحب کے لیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عشر کے تعلق سے سوال ہے کہ ہم نے بیج ڈالا ہے، کھیت میں جتائی کی ہے اور اس میں کھاد وغیرہ بھی ڈالا ہے، اس میں پیسہ خرچ ہوا ہے اور برسات کے موسم سے اس کو سیراب کیا گیا ہے. اب اس میں عشر کا کیا حکم ہے؟ خرچے کے حساب سے کچھ کٹوتی کی جائے گی یا پورا عشر دیا جائے گا؟ جی ان کا بھی خرچ ہوا ہے اور بارش بھی پانی برسات ہی کی ملا ہے. دیکھیں اس میں اس چیز کا لحاظ نہیں ہے کہ میں نے بیج خرید کے ڈالے تھے، ٹھیک ہے، مزدوروں کو مزدوری دی تھی کہ انہوں نے ہل چلایا، بیج اس کے اندر بوئے ہیں اور اس طرح پھر پانی ڈالنے کی میں نے ان لوگوں کو ٹریکٹر چلا، ڈیزل لگا اس پہ. اس چیز کا اعتبار نہیں ہے. جو عشر کے اندر 10واں حصہ لازم ہوتا ہے یا نصف عشر یعنی 20واں حصہ لازم ہوتا ہے، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 10% پیداوار کا 10% حصہ دینا ہوگا یا پیداوار کا 5% حصہ دینا ہوگا. تو اس کا اعتبار ہے پانی کے ذریعے جو آپ سیراب کر رہے ہیں تو سیرابی کس طرح ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر پانی ٹیوب ویل کے ذریعے سے موٹر چلا کر اور اس طرح پھر سیراب کیا جاتا ہے تو اس کے اندر حکم یہ ہے کہ 5% یعنی نصف عشر لازم ہوتا ہے پیداوار کا. اور اگر برسات کی وجہ سے اگر وہ پیداوار ہوئی ہے تو اس صورت میں عشر لازم ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی بارشوں کے ذریعے سے یا نہر کے پانی کے ذریعے سے اگر پیداوار ہوتی ہے تو اس میں عشر لازم ہوتا ہے. 10% پیداوار وہ عشر اس کا نکالنا پڑے گا. اور اگر پانی ٹیوب ویل کے ذریعے سے، موٹر کے ذریعے سے، کنویں کے ذریعے سے اگر پانی سے زمین کو سیراب کیا جاتا ہے، پہلے زمانے میں اونٹ وغیرہ کے ذریعے بھی بھر کے سیراب کیے جاتے تھے، تو ان صورتوں میں پھر نصف عشر ہوگا. ٹھیک ہے، تو محض یہ کہ بیج کے حوالے سے، اس کو بونے کے حوالے سے، ہل چلانے کے حوالے سے جو محنت ہو رہی ہے اس محنت پہ عشر یا نصف عشر کا اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے. عشر کے احکام رسالہ المدینہ العلمیہ کا مکتبۃ المدینہ پر ملتا ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی ہے. اس کو حاصل کیجئے اور خود بھی پڑھیے. بعض دفعہ ہم باغیچے وغیرہ بناتے ہیں بڑے پیمانے پر، ہم سمجھتے ہیں کہ جو باقاعدہ کھیت ہوں گے اور بڑے بڑے یعنی کسان جو کام کرتے ہوں گے، زمیندار، ان لوگوں پر ہی ہے. بعض دفعہ چھوٹی پیداوار پر بھی عشر آ جاتا ہے. اس کو ہم سب کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اور بالخصوص جو زمیندار طبقہ ہے، کسان ہیں، ان کو بھی یہ رسالہ پہنچانا چاہیے اور پڑھانا چاہیے. عشر کے احکام ہمارے سلسلے بھی اس موضوع پر باقاعدہ موجود ہیں. آپ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے سرچ کر کے ان سلسلوں کو بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اور اس رسالے کے ذریعے بھی انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو معلومات حاصل ہوگی. مزید تفصیلات جاننا چاہیں تو ہمارے سلسلے میں کال کیجئے. دارالفتاح اہل سنت کے جو آفیشیل نمبر ہیں ان پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو کچھ میسیج شامل کرتا ہوں.
یہ پوچھ رہے ہیں کہ میری والدہ اسلامی بہنوں کے لیڈیز کے کپڑے سیتی ہیں، تو کیا وہ ہاف بازو والے ہاف سلیو والے سی سکتی ہیں کپڑے؟ ان کو یہ کام کرنے کی اجازت ہے؟ دیکھیں شرعی حوالے سے پوری آستین یا آدھی آستین اس طرح کا لباس سینا یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ جو پہننے والی ہوں گی خواتین، ان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کس طرح کا لباس پہن کے باہر نکلیں ٹھیک گی۔ ہے، تو اگر کوئی ہاف سلپ آستین پہن کے باہر نکلتی ہے تو یقیناً یہ حصہ اگر کھلا ہے تو غیر محارم کی نظر پڑے گی، تو یہ ایسا لباس پہن کے اجنبی مردوں کے سامنے ظاہر ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، رہا معاملہ اس طرح کے سینے کے بعد ایک عورت اگر اس کو پردے میں اسکارف میں اپنی چھپا لیتی ہے ہاتھوں کو، تو ایسے امکانات موجود ہیں کہ گناہ جو ہے وہ درزن پر نہیں ہے، پہننے والی کے اوپر ہے۔ اگر یعنی محرم کے سامنے پہنے تو کوئی حرج نہیں ہے، اجنبی کے سامنے شوہر کے سامنے پہنی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب اس میں معاملہ وہی ہے کہ پہننے والی کے پہننے اور پہن کر کہاں جانا ہے، کس کے سامنے آنا ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو بہرحال ایسی جو درزن ہے وہ ایک نیکی کی دعوت کے طور پر یہ کہہ دیں کہ آپ نے جو اس طرح کپڑے سلوا رہی ہیں تو شرعی حوالے سے پردے کے احکامات پر بھی عمل کریں، اور اس طرح کسی کے سامنے یوں ظاہر نہ ہو جو اجنبی مرد ہیں، تاکہ بے پردگی کی وجہ سے گناہگار نہ ہوں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کا جو کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب، اس کے اندر اس سے متعلق کافی اہمیت، پردے کی اہمیت اور اس سے متعلق احکامات اس میں ذکر کیے گئے ہیں، ان کا مطالعہ کریں۔ تو ان کو اس طرح نیکی کی دعوت اسلامی بہنوں کو بھی ایک دوسرے کو دیتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ سوال حضور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اسلامی بہن دونوں ابرو کے درمیان والے بال اتار سکتی ہیں؟ دونوں ابرو بسا اوقات بازوں کی ملی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان کے صاف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے صاف کرنے کی ان بھی کو اجازت۔ بالکل صاف نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے۔ یہ جو قسطوں پہ پلاٹ وغیرہ دیتے ہیں، کچھ وہ پیمنٹ پہلے بھی ہم سے ایڈوانس میں لے لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا، یہ جو پیمنٹ پہلے لے لیتے ہیں اور مثال کے طور پر 4 مرلے کا پلاٹ ہے تو 8 لاکھ اس کی قیمت انہوں نے دی ہمیں، تو 2 لاکھ روپے پہلے وصول کر لیا اور باقی انہوں نے قسطیں بنا دی ہیں، تو 3 سال کی قسطیں بنا دی ہیں۔ اس طرح یہ قسطوں پہ لینا پلاٹ، یہ کیا یعنی کہ اس میں سود وغیرہ کی رشتہ نہیں ہے؟ اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ جی مفتی انس صاحب۔ جی، اصل میں قسطوں پہ پلاٹ لینے کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو پلاٹ مل رہا ہے یہ موقع کے اوپر موجود بھی ہے کہ بس ایک خیالی پلاؤ ہے کہ ایک پلاٹ ہوگا آپ کا نقشے میں بتا دیا جائے۔ اگر تو ایسا ہے تو پھر تو مطلقاً ہی یہ خرید و فروخت درست نہیں ہوتی۔ اگر واقعی وہ بندہ جا کر کہے کہ یہ والا ایریا ہے اور پورا اس کو نومینیٹ کرے کہ یہ پلاٹ ہم نے آپ کو بیچا قسطوں کے اوپر اور پر قسط آپ کی اتنی ہے، ایڈوانس آپ اتنا دیں گے، تو اب اس صورت میں یہ ضروری ہے دیکھنا کہ کوئی ایسی شرط تو نہیں کہ جو خلاف شرع ہو، جیسا کہ قسط لیٹ ہونے پر جرمانہ۔ یہ 100 میں سے 90% لوگ یہ ضرور رکھتے ہیں جب قسطوں کا کاروبار کرتے ہیں کہ اگر آپ کی قسط لیٹ ہوگی تو آپ کو اتنا جرمانہ پڑے گا۔ پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر 3-4 قسطیں مسلسل لیٹ ہوئی تو بعض دفعہ جو چیز دی ہوتی ہے وہ چیز بھی چھین لیتے ہیں اور پہلے پیسے بھی گئے اور چیز بھی گئی۔ تو اگر اس طرح کی کوئی شرط ہو تو وہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، ورنہ اگر واضح ہو کہ قسط لیٹ بھی ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو مزید مہلتیں دی جائیں گی، اور پلاٹ بھی موجود ہو تو پھر قسطوں پر پلاٹ خریدنا یہ شرعاً جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضور سوال ہے انس صاحب سے پوچھوں گا، میسج میں آیا کہ کیا بوسکی کے کپڑے پہننے جائز ہے؟ سنا ہے کہ وہ ریشم کی کوئی کرنوں وغیرہ سے تاروں سے بنتا ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ یہ بڑا مشہور ہے کپڑا پنجاب میں تو بالخصوص۔ جی، بوسکی کا کپڑا پہننا تو جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی ایسا ہی ہے، بوسکی کا کپڑا پہننا جائز ہے، کیونکہ اصل ریشم جس کی احادیث میں ممانت ہے وہ فی زمانہ تو بہت مشکل ہے کہ وہ ملے۔ تو عام طور پر یہ صرف ایک ٹچ ہوتا ہے، جیسے چائنا سلک ہوتی ہے یا اور چیزیں ہوتی ہیں، یہ جسٹ ایک ٹچ ہی ہوتا ہے، حقیقتاً یہ وہ ریشم نہیں ہوتا۔ تو بوسکی بھی ریشم نہیں ہے، بوسکی کو پہننا بالکل جائز ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کال چلائیے گا مفتی جمیل صاحب کے لیے۔ میرا مفتی صاحب کی برگاہ میں یہ سوال ہے، ٹرین میں اگر ہم سفر کر رہے ہوں تو نماز کا وقت ہو جائے تو کس طرف جو ہے منہ کر کے نماز پڑھنی ہوگی؟ اگر ٹرین چل رہی ہو تو بھی بتا دیں، اگر ٹرین کھڑی ہے اس کے بارے میں بتا دیں۔ جی پورا ہی مسئلہ بتا دیں کہ کیا احکام ہے۔ لیکن ٹرین کھڑی ہو یا چل رہی ہو
تو فرض نماز اب آدمی ادا کرے گا تو فرض نماز میں وطر میں اور سنت فجر میں ان نمازوں میں ضروری ہے کہ قبلے کی شناخت ہو، قبلے ہی کی طرف رخ کر کے نماز کی ادائیگی کی جائے گی۔ اور اس حوالے سے جہاں قبلہ ڈائریکشن اگر کمپاس کے ذریعے سے، یا بعض موبائلوں میں آج کل یہ کمپاس آ رہے ہیں تو اس میں سمت قبلہ اگر ایسے سافٹ ویئر ہیں جو قبلے کی شناخت دے دیتے ہیں، تو سافٹ ویئر کے ذریعے سے، کمپاس کے ذریعے سے قبلے کی تعین کریں، شناخت کریں اور اسی کی طرف رخ کر کے فرض نماز ادا کی جائے گی، چاہے ٹرین رکی ہو یا چل رہی ہو۔ ٹھیک ہے۔ البتہ نوافل کے اندر اس کا اختیار ہے کہ جس سمت میں سواری چل رہی ہے اور آدمی سفر کرتے کرتے اپنے شہر میں بھی داخل نہیں ہوا، یعنی بیرون شہر وہ سفر میں ہے، تو نوافل کی ادائیگی وہ کر سکتا ہے جس سمت میں سواری جا رہی ہے، چاہے وہ جیسے اس وقت ہمارے پاک و ہند میں قبلہ جانب مغرب ہے اور ٹرین جا رہی ہے مشرق کی طرف، تو نماز مشرق کی طرف رخ کر کے بھی پڑھ سکتا ہے نوافل۔ ٹھیک ہے۔ فرائض کی ادائیگی کے لیے قبلے ہی کی طرف رخ کر کے نماز کی ادائیگی ضروری ہے۔ اور رہا معاملہ چلتی ٹرین میں نماز پڑھنے کے حوالے سے، تو یہ ٹرین ہو یا کار یا بس وغیرہ، تو چلتی جو زمین پر چلنے والی جو سواریاں ہیں، بس اور ریل گاڑی وغیرہ، تو اس کے اندر حتی الامکان اس فرض نماز کی ادائیگی کے آخر وقت تک کا لحاظ کرے کہ کہیں اسٹیشن پہ اگر گاڑی رک جاتی ہے تو رکی ہوئی میں پڑھ لے یا باہر اتر کے پڑھ لے۔ اگر لگتا ہے کہ یہ اسٹیشن اب نہیں آئے گا اور نماز کا وقت ہی ختم ہو جائے گا تو پھر وقت جاتا دیکھے تو اس نماز کو پڑھ لے، فرض نماز کو اپنے طور پہ قضا ہونے سے بچا لے، اور جب یہ اترے اور جب اسٹیشن یا اپنے گھر پہ پہنچ جائے تو اس نماز کو اس کا اعادہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تو ٹرین تو نہیں رکتی نا، ٹرین نے رکنا ہے تو اپنی مرضی سے جہاں مرضی رک جائے اور رکی رہے، پھر جب چاہے چل جائے، اور اس کا اپنا یہ سسٹم ہوتا ہے۔ بسیں جو ہے نا وہ رک جاتی ہیں، لیکن اب جو ایک بڑی بڑی کمپنیاں بن گئی ہیں اور بڑے نام ہیں کہ وقت پر لاتے ہیں، وقت پر لے جاتے ہیں اور اپنے ہی سٹاپ پر کھڑے ہوتے ہیں، بہت ساری کمپنیاں ہیں پاکستان بھر میں، دیگر ممالک میں ہوتی ہوں گی، وہ نہیں رکتی، وہ بھی بس اس کو جانا ہے تو جانا ہے۔ تو کیا ایسی صورت میں اب یہ پڑھ لے نماز، یا جا کر ڈرائیور سے بات چیت کرے، اس کو کہے کہ بھئی آپ نماز کے لیے تھوڑی دیر روکتے ہیں، بھلے آپ کا سٹاپ کہیں بھی ہے، چند منٹ لگیں گے، کیا کرے؟ اس کو کیا ہونا چاہیے اس کے؟ جس طرح ڈرائیور اگر ایک وقت کا پابند ہے جی کہ اس ٹائم میں وہاں پہنچنا ہے، پہنچانا ہے، یعنی انسانی قانون کے مطابق اس نے وہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک کا وہ پابند ہے، اس کی نوکری ہے اور ساری چیزیں، اسی طرح ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ ڈرائیور بھی مسلمان ہے، تو یہ اس بات کا بھی پابند ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، تو اس وقت کو جس نماز کا وقت ہے اس وقت میں ہی اس نماز کو ادا کیا جائے گا، ادا کہلائے گی، ورنہ قضا ہو جائے گی۔ قضا ہونے کی وجہ سے آدمی گناہ گار ہوتا ہے، تو قصدن جو قضا کرے۔ تو اب یہاں ایک مسلمان کی خیر خواہی کے حوالے سے یہ کمپنیز کی طرف سے ممکن ہے، ایسا نہیں آگا کہ نماز کے لیے بھی کوئی روکنا چاہے تو مت رکنا، ان کو ہوتا ہے کہ وقت پر پہنچا دو وقت میں۔ تو اب یہ ہے کہ جب وقت میں پہنچنا ہے اور پہنچانے کی گنجائشیں ہوتی ہیں، ڈرائیورز کے اپنے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے، ریس اس کے پاؤں میں ہے، وہ جب چاہے سلو، یہ خود کرتے بھی رہتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب ہم آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے اور رستہ تھوڑا ہی رہ گیا، تو ٹائم پورا کرنے کے لیے سلو چل رہا ہوتا ہے، تو یہ کبھی تیز بھگا رہے ہوتے ہیں، کبھی سلو، یہ ان کے اپنے اختیار میں اتنا وہ ٹائم وغیرہ کے حساب سے مینیج کر لیتے ہیں۔ تو یہ اگر ڈرائیورز حضرات جو ہمیں سن رہے ہیں تو وہ خود بھی اور جو پیسنجرز ہیں ان کے لیے بھی اس چیز کو عمل میں لائیں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس طرح نماز پڑھ لیں۔ اچھا، یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر اکیلا ہوتا ہے نا تو پھر وہ قانون 4-5 جا کے جب بات کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں اور کہتے ہیں بھی پڑھنی ہے، تو پھر وہ روک بھی دیتے ہیں۔ اچھا، بعض دفعہ ڈرائیور صاحب جو ہے نا اس کو جو مرضی کہتے رہے نہیں روکنا، خود اس کو واش روم جانا ہے تو پھر کہیں بھی بریک لگ جاتی ہے، یہ بھی دیکھنے میں، حالانکہ اس نے وقت پر پہنچنا ہے، لوگ کہتے رہتے ہیں کہ واش روم جانا ہے، لیکن نہیں بھئی ابھی ٹرمینل پہ رکے گی، اس سے پہلے نہیں رک سکتی ہے، تو اب اس کی یہ لگتا ہے کہ اس کی مرضی ہوتی ہے، وہ روک سکتا ہے سارے کام ایسے۔ اب یہ ہے کہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں خطرات ہیں تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ہر جگہ خطرہ ہو ایسا ضروری نہیں ہوتا۔ تو اب یہ ہے کہ جہاں نماز پڑھنے کی گنجائش ہے، وقت
بھی ہے اور نماز ادا کی جا سکتی ہے تو یوں وقت میں نماز کی ادائیگی کو ممکن بنانا چاہیے. ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی تعاون ہے اور ہمیں حکم بھی ہے کہ بھلائی کے کاموں میں تقوی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. تو اس حوالے سے مدد کرنا چاہیے. اچھا، اس میں ہم مسافر حضرات سے جو بھی سفر کرتے ہیں ان کو بھی کہیں گے کہ کوئی ایمرجنسی نہ ہو، کوئی اچانک والا معاملہ نہ ہو تو پھر نمازوں کو دیکھ کر ہی چلیں. رات کا سفر کریں، عشاء کے بعد شروع کریں، کم سے کم نمازیں. اگر ایمرجنسی صورت نہیں ہے تو ہم اپنی ٹائمنگ کو اس انداز میں لے سکتے ہیں کہ جیسے صبح کا ٹائم ہوتا ہے فجر کی نماز سے ظہر تک کا وقت، اور ظہر کو بھی اگر لے لیں تو یہ تقریباً اثر ہونے سے پہلے یہ 6-8 گھنٹے باقاعدہ ایسے ہیں کہ اگر اس میں سفر لمبا، جیسے مغرب کے بعد شروع کریں تو عشاء تو کہیں نہ کہیں پڑھ لیں گے، راستے میں رکے کی گاڑی. اور پھر پاکستان میں دیکھیں اگر کراچی سے ہم جاتے ہیں مثال کے طور پہ شمالی علاقہ جات بھی جاتے ہیں تو 30-32 گھنٹے کا سفر ہے، ختم ہو جاتے ہیں لمبائی کے اندر. تو اگر اس کو مینج کیا جائے تو کیا جا سکتا ہے، یعنی پہنچ سکتے ہیں. سوچ اگر ہو نا تو پھر دوسرا یہ کہ ڈرائیور حضرات کو اگر وہ یہ کہ سختی سے بولنا اور نرمی سے بولنا. بس اوقات آپ کا 2 میٹھے بول وہ اس کے دل میں اثر انداز ہوں گے. اب ہم سختی کریں گے تو اس کے ساتھ بھی نفس لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ایسے موقع پر یہ ہے کہ پیار محبت سے اگر اس کو نماز کی اہمیت اور یہ سب چیزیں مسلمان سمجھتا ہے، بس نرمی اور پیار محبت سے اگر بولیں گے تو ممکن ہے کہ وہ آپ کی بات مان کر آپ کو نماز پڑھنے کا موقع. ٹھیک ہے. اور اس میں جو اگر ہمارے پاس ہمارے مدنی چینل پر اگر ایسے افراد موجود ہیں جو ٹرانسپورٹ کے شعبے سے وابستہ ہیں، بالخصوص یہ بسوں کے معاملے کے اندر اگر سن رہے ہیں یا ان کے قریبی جاننے والے سن رہے ہیں اور ان کی بات مان جائیں گے تو اپنی کمپنی کے اندر اپنے نظام میں ایسا سسٹم بنائیں کہ پابندی ہو کہ نماز کا وقت جب بھی آئے گا، ایک مسلمانوں کا ملک ہے اور تقریباً گاڑیوں میں اکثر تعداد مسلمانوں ہی کی ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم ان کی خیر خواہی کے لیے رکیں گے. ایسا رکنے کی عادت بنائیں گے تو جو نہیں پڑھتے وہ بھی شاید پڑھنا شروع کر دیں اور ان کو بھی ترغیب ملے. اور امید ہے کہ اس حوالے سے جو لوگ سن رہے ہیں اور جو یہ ٹرانسپورٹ کے شعبے سے وابستہ ہیں تعاون فرمائیں گے. اور ایک اور مسافروں سے بھی بعض کمپنیز کی طرف سے کمنٹس لیے جاتے ہیں، کمنٹس کارڈ دیا جاتا ہے، یا اگر نہ بھی دیا جائے تو ایک آپشن ہوتا ہے کہ اپنی شکایات درج کروائیں. تو ہم دیگر معاملات پر شکایات درج کروا رہے ہوتے ہیں، لیٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، صحیح جگہ نہیں رکے. تو اس پر بھی اگر چاہیں کہ بھئی نماز کا وقت آیا اور نماز کے لیے گاڑی نہیں رکی، یہ اگر ہم ڈالنا شروع کر دیں گے اور شکایات کرنا شروع کر دیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس حوالے سے بھی سروس بہتر ہو جائے گی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی ہے، VCR ہے، یہ چیزیں تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ شاید ہی کوئی معلوم کرتا ہو، بہت کم لوگ معلوم کرتے ہوں گے کیا یہ نماز کے لیے بھی روکیں گے یا نہیں روکیں گے. تو یہ چیزیں بھی ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے. اور جو چیزیں ہم پیش نظر رکھتے ہیں اور فلموں وغیرہ کے حوالے سے ان سے بالکل احتراز چاہیے، اور ایسی گاڑیوں سے حتی الامکان بھی بچا جائے کہ جن میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دونوں مفتیان کرام کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے.